اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد چاروں اطراف، چاہے دائیں چاہے بائیں، چاہے اوپر چاہے نیچے، اگر ہم اپنی نظر گھماتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے پروگرام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے پروگرام کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پرٹیکولرلی اس مقام پر جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ قریب سے اللہ کی نعمت کو دیکھا جائے، اللہ کی اس نعمت کو سمجھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، کتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد عمران مدنی سلمہ الباری یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے اس کاروان میں وقتاً فوقتاً ایک اور اسلامی بھائی کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ کون جڑتے ہیں یہ آپ کو ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے عمران بھائی۔ الحمدللہ۔ تو سفر کے آغاز میں گاڑی میں دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ جی بالکل، سفر کا آغاز ہو گیا ہے یوسف بھائی، اور پیارے مدنی منع ہمارے ساتھ حاجی صوبان اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں سفر میں۔ تو صوبان بھائی آپ دعا پڑھائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ سفر کے دوران بھی آپ کو ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے اگر ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے کئی مقامات پر ہمیں یہ حکم ملتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں سیر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس میں کیا اللہ نے حکم دیا؟ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اس کا تعلق تو عبرت کے ساتھ ہے کہ مقامات عبرت کو دیکھا جائے صحیح، اور ان سے پھر عبرت لی جائے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی طاقت والے، بڑے بڑے جسم والے، بڑے بڑے خوبصورت ترین لوگ جو ہے دنیا سے گئے،
اور اللہ کا عذاب پچھلی قوموں پر آیا اور ان کی بستیاں وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے. تو یہ اس آیت کریمہ سے تو مفسرین نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ عبرت کے مقامات کو دیکھا جائے اور مقامات عبرت کو دیکھ کر پھر ان لوگوں کو جو عذاب ملا اور جن حرکتوں کی وجہ سے ملا ان حرکتوں سے بچا جائے. اس کا تو یہ مطلب ہے. اب جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مرتبہ سفر میں آپ تھے تو ایک ایسی بستی سے گزرے کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. تو مقامات عبرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت ہمیں لینی چاہیے. تو اب نعمتیں تلاش کرنے کے لیے ہمارا سفر ہے. تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو رب کریم نے اعلان کر دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں، شمار میں نہیں آ سکتی، گنتی نہیں کی جا سکتی اس کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں جب اتنی زیادہ ہیں کہ اسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، تو بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں ہماری نظر اس کی طرف پڑتی ہے، بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں. ہمارے جسم ہی کو دیکھ لیا جائے تو بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے جسمانی طور پر ہمیں. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی طرف عمومی طور پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کہ ہمارے جسم میں ہڈیوں کے جوڑ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ بغیر تکلیف کے حرکت کرتے ہیں. اچھا، بغیر تکلیف کے ہڈیوں کا حرکت کرنا اور استعمال میں آنا، یہ ہڈیوں کے جوڑ کی تکلیف بندہ اس سے پوچھے جسے ہڈیوں کے جوڑ کا مرض ہے. گھٹنوں میں اگر درد ہو جائے تو چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. گھٹنوں میں تکلیف ہو تو پھر اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوڑتے بھی ہیں لیکن ہمارے گھٹنوں میں درد نہیں. چلیں، گفتگو کا سلسلہ تو ہمارا جاری ہے، کیوں نہ کچھ ایک کلام بھی عمران بھائی مل کر پڑھتے ہیں. سوان بھائی آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت کلام ہے. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت. رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت. اللہ 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 اللہ. عمران بھائی، بلوچستان ہم داخل تو ہو چکے ہیں لیکن کچھ یہاں کی یوں کاجے سوغات بھی لیتے چلے. کچھ فروٹ لیتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ جو کیمرہ مینز اور ہماری جو ٹیم ہے انشاءاللہ ان کو بھی پیش کریں گے، دل جوئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شبیر احمد. شبیر احمد بھائی. شبیر احمد بھائی، یہ بتائیں کہ یہاں پر
कोई स्पेशल फ्रूट मिलता है या नहीं, जो कराची में मिलता है वही फ्रूट मिलता है? वही जो कराची में सोराब गोट में होता है, मंडी में, वही हम लोग भी लाते अच्छा, वही लेकर आते हैं, जी कराची हाँ। से लेकर आते जी हैं। हाँ। लेकिन बलूचिस्तान का जो कोई अपना फ्रूट हो जो बलूचिस्तान में पैदा होता है, वो जी कौन सा फ्रूट है? हैं। और सेब है, अंगूर है, अनार है। अच्छा, जी हाँ। तो बलूचिस्तान का अनार है आपके पास? हाँ जी हाँ, क्या रेट है वो? 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो है। और जी हाँ। अंगूर है, अंगूर भी है, वो क्या रेट है? 300 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। ये बलूचिस्तान का है? जी हाँ, बलोचिस्तान का। अच्छा। अभी काबिल का आ रहा है, बलोचिस्तान का काबिल वाला इलाके का। बलूचिस्तान का इलाका है, ठीक है जी। काबिल। चलो ये दे दो हमें। इस पे सेब बहुत प्यारा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें कैसा वाह, खूबसूरत वाह, वाह। माशाल्लाह सेब है। रोजाना एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। हमारे कैमरामैन और हमारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जरा जी, जी। पूछें इनकी क्या मनपसंद है। मेरा नाम सैयद अरसलान है और मैं मदनी चैनल में डायरेक्टर हूँ और अभी आपका प्रोग्राम पूरा टोटल मेरे पास लीड कर रहा हूँ मैं इसको। माशाल्लाह। और मेरे साथ टीम आई हुई है, कैसर भाई हैं हमारे साथ सीनियर डीओपी, और दानिश भाई हैं हमारे जो गिम्बल लेके कैमरा चला रहे हैं हमारे, अच्छा, और वसीम भाई एक हमारे साथ कैमरामैन है, और दो हमारे साथ असिस्टेंट है कैमरामैन के, एक शाहरुख भाई और एक आसिफ भाई, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, टीम लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे सफ़र को काफ़ी टाइम गुजर गया है और काफ़ी हद तक हमारा सफ़र आगे बढ़ चुका है। हम बलूचिस्तान के इलाके हब में काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, तो अब टीम भी थक चुकी है और कुछ हमें भी रेस्ट चाहिए। तो कुछ देर के लिए एक होटल पर रुकते हैं, कुछ चाय पानी करते हैं यहाँ पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, अभी हम बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और बलूचिस्तान का भी काफ़ी हिस्सा जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अब हम भी थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं, हमारी टीम भी थोड़ी टायर्ड हो चुकी है, तो अब ये थोड़ा रेस्ट मांग रही है और चाय पानी पीना है। हमारे डायरेक्टर साहब ने हुक्म दिया है कि यहाँ पर हम पड़ाव करेंगे। हमने एक अच्छी नीयत का इजाफा कर लिया है कि इंशाल्लाह यहाँ पर होटल पर रुककर हम लोगों को नेकी की दावत देंगे और साथ ही साथ अपनी टीम को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे। इमरान भाई क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल चाय पियेंगे भाई, गाड़ी में फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी ना। अच्छा, ऐसा है? हाँ तो तो बिल्कुल। हमारी गाड़ी में तो फ्यूल है। हाँ अभी अपने अंदर फ्यूल अच्छा, डालना है। अपनी गाड़ी में फ्यूल भरना है। चलें जी, आइए। और कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का मेरे? जी, निसार अहमद। निसार अहमद भाई। कहाँ पर होते हैं निसार अहमद भाई? कोयटा में सर, अक्सर इधर ही कोयटा में होते हैं। जी हाँ। क्या मसरूफियत है, क्या करते हैं? क्रेन चलाते हैं सर यहाँ पे। क्रेन चलाते जी हैं? हाँ। कौन सा वाला? वो जो एक बड़ा जी जी, वो 25 टन वाला क्रेन। 25 टन वाला? जी सर। ये 25 टन क्रेन वजन उठा लेता जी है? हाँ सर। सही सही सही। तो यहाँ पर काम से निकले थे कोयटा से यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पर अक्सर मुसाफरी करते हैं। अच्छा, अक्सर घर कोयटे में मुसाफिरी। यहाँ पर मुसाफरी। यहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे हुए हैं? जी सर। चले इंशाल्लाह हम आपको कुछ नेकी की दावत देंगे। हमारे इमरान मदनी भाई हैं हमारे साथ, माशाल्लाह मुबल्लिग हैं ये, आपको कुछ नेकी की दावत देंगे इंशाल्लाह। इस होटल के ऑनर को भी हमने इनवाइट कर लिया है, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन भाई। जी हाँ। चले हम कराची से आए हैं और यूँ कहा जाए कि आज हम एक मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है नेमतों की तलाश, तो हम नेमतों की तलाश के लिए इस सफ़र पर हैं। तो आपके होटल पर आज ठहरे हैं, तो हमने कहा चले नेकी की दावत का सिलसिला भी हो जाएगा, कुछ हमारा यहाँ पर खाने पीने का भी प्लान है, इंशाल्लाह नेकी की दावत में शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आजिज़ बंदे और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना ग़ुलाम हैं। लम्हा ब लम्हा हम मौत के करीब होते जा रहे हैं और अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतरना है, मरना है, और नजात तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को मानने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अमल के अंदर है। लिहाजा दावत इस्लामी सुन्नतों भरी आलमी एक तंजीम है, तहरीक है। तो आपको भी दावत है कि आपके इलाके में करीब यहाँ हब चौकी के अंदर दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा होता है, तो उसमें आप भी शिरकत फरमाएँ। और मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में सुन्नतों की धूमें मचा रहा है, तो आप भी मदनी चैनल भी देखें और नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पर जो है वो अमल करें और सुन्नतों पर अमल करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60 से 70 साल होगी। तो आप हम देख लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमारी सोसाइटी में, दुनिया में, पाकिस्तान में, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी उम्मत है उसको देख लें, 60-70 साल की उम्र में बंदा पूरा हो जाता है।
100 سال تک ہمارے جنریشن میں کون جاتا ہے, ہماری قوم میں کون جاتا ہے 100 سال کی عمر تک؟ بہت کم ہوتے ہیں. اور جو جاتا بھی ہے تو بڑھاپا ایک الگ سے آزمائش کا نام ہے. تو ہماری زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. اصل زندگی وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی. لہٰذا اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ عقل مند وہی ہے کہ جو جتنا جہاں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرے. ہم نے یہاں مختصر اسٹے کرنا ہے, مختصر قیام کرنا ہے, تو اس کے حساب سے ہم نے تیاری کرنی ہے. اور پھر مرنے کے بعد تو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے, تو اس کی تیاری ہمیں زیادہ کرنی ہے. اب اس تیاری کے اندر نمازوں کی پابندی ہے, تلاوت قرآن کرنا ہے, قرآن پر عمل کرنا ہے, اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہی پیغام لے کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, اور اسی پیغام کے تحت الحمدللہ ہمارا مدنی چینل بھی چلتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے پیر صاحب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے. تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر, ہمارے ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں. تو انشاءاللہ آسانیاں بھی ہوں گی دین کا کام کرنے میں, اور ثواب بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ کریم ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے, ہماری آخرت کو بھی اچھا فرمائے. اللہ 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 اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا يضر لا يضر ما اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ 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 اللہ. سفر میں ویسے بھی یوسف بھائی کم کھانا چاہیے تو صحیح. بہت ساری سہولتیں ہو جاتی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ بہرحال آسانی ہے سفر کے اندر کے کم بندہ کھائے. اور بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے, جیسے کراچی والا ہے نا بندہ, وہ جہاں بھی جائے گا بریانی ڈھونڈے گا. ہے اللہ کے بندے, آپ جہاں گئے ہو وہاں کے ٹریڈیشنل آپ کھانے کھائیں, وہاں کے مقامی جو سوغات ہیں اس کی لذتیں آپ لیں. اور اس کے لیے تربیت جو ہے وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. تو والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان کو ہر کھانا کھلائیں. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ اور اس قسم کے کھانوں پر ہی جو ہے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, تو اب وہ نارمل کھانے ان سے کھائے نہیں جاتے. ٹریڈیشنل کھانے تو مشکل ہو جاتے ہیں بہت. پھر دوسرا یہ ہے کہ بندے کو فروٹ لور ہونا چاہیے. دنیا میں جہاں بھی جائیں, کچھ ممالک جس میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوگا یا وہاں پر دیگر معاملات ہیں, تو اگر فروٹ لور ہیں آپ اور فروٹ سے پیٹ بھر لیتے ہیں, بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے فروٹ سے, یہ بھی بڑا بیسٹ ہے. ایسا ہی کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ جائیں تو آپ کو بنانا مل ہی جائے گا, ایزیلی مل جائے گا, آپ کو ایپل مل ہی جائے گا, فروٹ مل ہی جائے گا. تو اس طرح بھی آسانی رہتی ہے. صحیح. اللہ 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 اللہ. 3:09 ہو چکی ہے اور ہم نے چائے کے نام پر ہم رکے تھے, لیکن ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہے اور اب ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو دن کافی ہمارا گزر چکا ہے اور یوں کہا جائے کہ ابھی ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہیں جو آج کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور ٹارگیٹ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے, لیکن ہم نے آپ کو ابھی بھی نہیں بتانا بلکہ ٹارگیٹ پہ پہنچ کر بتانا ہے. اللہ 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 اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ظہر ہم نے ادا کر لی ہے اور نماز ظہر کے دوران ہمارے گڈانی کے عبد الغفار بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ دعوت اسلامی کی خدام المساجد کے یہاں کے ذمہ دار ہیں
اور माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है। आइए आपको हमारे अब्दुल गफ्फार भाई से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल गफ्फार भाई? अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अब्दुल गफ्फार भाई कुछ अपने इलाके के बारे में बताएं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर तो लोग बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े कच्चे कच्चे मकानात हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर आलीशान मस्जिद आप लोगों ने बनाई है और मदरसे वगैरह भी और कायम हैं अपने यहाँ पर दावत इस्लामी के। हमारे इलाके है पुरसुकून, गरीब लोग रहते हैं। हमारे परदादाओं ने कोशिश किया कि एक मस्जिद यहाँ बने। तकरीबन 1947 में मस्जिद तामीर हुआ है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की जितनी एज है उतनी ही आपकी जी मस्जिद जी की भी एज है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा यहाँ पर हफ्तावार इज्तिमा भी होता है? शुरू में एक दो दफ़ा हुआ है अपना दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा। अब चूँकि में अलबत्ता हो रहे हैं लोग यहाँ हमारे यहाँ से आप लोग हब चौकी जाते हैं जी इज्तिमा जी में? जी जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और आज अल्लाह की जिस नेमत पर हमने आपके साथ गुफ्तगू शेयर करनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना ना बनाया, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मीखें बनाई। अब ये मीखें क्या है? आम ज़बान में आम अगर हम अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये मीखों का लफ्ज़ इतना आसानी के साथ शायद हमारे बच्चे ना समझ पाएं। ना समझ भाई पाएं। मीखें समझते हो क्या होता है ये? नहीं समझते। हाँ, आज की जो जनरेशन है इमरान भाई, वो ये मीखें और ऐसे हार्ड उर्दू के वर्ड्स जो हैं वो आसानी के साथ नहीं समझ सकती हैं, तो इनको इनकी ज़बान में समझाना होगा। अच्छा, नेल किस चीज़ को कहते हैं? कील को कहते हैं। कील को कहते हैं जी। तो ये आज जो अल्लाह की नेमत पर हमने गुफ्तगू करनी है ना, वो कील पर गुफ्तगू करनी है। अब ये कील क्या है और ये कीलें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों लगाई हैं और इसका पर्पस क्या था, कब इसकी तख्लीक हुई और क्यों हुई, इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्या शान है मेरे रब की, इतने बड़े बड़े पहाड़। वैसे यूसुफ भाई मजा आया ऊपर चढ़ने में? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भी सुभान भाई, क्या कहते हैं आप? दिन में 20 बार 40 सीढ़ियां चढ़ने से तो अच्छा है ये। क्या मतलब? दिन में 20 बार 40 सीढ़ियां चढ़ने से अच्छा है? अच्छा है। इससे क्या मुराद है भाई? घर में 40 सीढ़ियां 20 बार चढ़ता हूँ ना। अच्छा, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और आज अल्लाह की जिस नेमत पर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये पहाड़ हैं। ये पहाड़ बेसिकली किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं और इन पहाड़ों का एक फ़ायदा ये है कि इनसे दरिया निकलते हैं। इमरान भाई, इनसे दरिया भी निकलते हैं और जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो इनसे जब हवाएं टकराती हैं तो ये बुखारात में तब्दील होती हैं और ये बारिश बरसाने का ज़रिया बनती हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहाड़ जो होता है वो एक बहुत बड़ा लैंड फॉर्म जो ज़मीन से उभरा हुआ निकला होता है जी। उसको पहाड़ कहा जाता है। लेकिन एक लफ्ज़ हमारे माशरे में कहा जाता है पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ की निस्बत छोटी होती है और पहाड़ी को चढ़ना निस्बतन पहाड़ के मुकाबले में बहुत आसान भी होता है और उसका रास्ता भी दुश्वार नहीं होता। इसी तरीके से अगर पहाड़ की बात की जाए, उस पर चढ़ना भी मुश्किल होता है, बड़ी दूर दूर तक वो फैला हुआ होता है। और ये जो पहाड़ है ना, ये लफ्ज़ बेसिकली हमारी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, अच्छा, बल्कि ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और संस्कृत ज़बान में पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं और अरबी में क्या कहते हैं, ये आप बताएं क्या कहते हैं? जी, अरबी में पहाड़ को कहते हैं जबल। वाह 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 वाह, जबल सुन के यूँ कहा जाए कि दिल खुश और बाग बाग हो जाता है। और हमारे नाजरीन भी जानते होंगे, बड़े मुक़द्दस पहाड़ों के नाम इन्होंने सुने होंगे। आपने सुना होगा नाजरीन, जबल उहद, हाँ, जबल नूर, ये आपने सुने होंगे। इनको अगर पहाड़ों की हिस्ट्री को जबल पढ़े तो रहमत। हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। वाह 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 वाह। आपको पता है हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आपने दुआ की, तो जिस मकाम पर आपकी दुआ कबूल हुई ना, वो भी जबल रहमत का वो पहाड़ था। और पहाड़ को यूँ कहा जाए कि कई सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से निस्बत है। आप ये देखें कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं तो
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جس جگہ پر رکی تھی وہ بھی ایک پہاڑ تھا. جی جی جی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جودی اسے کہتے ہیں. کوہ جودی اسے کہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا, وہ بھی مقام ایک پہاڑ تھا. اور اس پہاڑ کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے, کوہ طور اسے کہتے ہیں. کوہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, فارسی میں پہاڑ کو کوہ کہتے ہیں. تو آج ہم اللہ کی اس نعمت پر موجود ہیں جس کو پہاڑ بھی کہتے ہیں, کوہ بھی کہتے ہیں, پربت بھی کہتے ہیں, اور اس کو جبل بھی کہا جاتا ہے. یہ پہاڑ کیسے وجود میں آئے, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی یوں کہا جائے کہ وجہ ہے. یہ پہاڑ جو ہے نا, یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی, بنا مقصد کے نہیں بنائی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ چلیں جناب یہ ایسے ہی کریٹ کر دی یا ایسے ہی بنا دی گئی تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد, کسی نہ کسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ جو پہاڑ بنائے گئے نا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین ان بیلنس ہونا شروع ہو گئی. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈس بیلنس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے, اور اس پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخیں بیان فرمایا, والجبال اوتادا. تو یہ جو پہاڑ ہے نا, یہ بیسیکلی زمین کے لیے کیلیں ہیں جس کو زمین کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن یہ اللہ کی کیسی شاندار نعمت ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کئی سارے ممالک میں, بلکہ اکثر و بیشتر ممالک میں یہ پہاڑ موجود ہوتے ہیں. اس کو دیکھیں یوسف بھائی کہ جو آپ نے میخوں کی بات کی ہے, میں ناظرین کو مزید تھوڑا واضح کر کے سمجھا دوں کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی لکڑی زمین کے اوپر رکھی ہے, مگر وہ لکڑی ہوا سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے, کبھی ادھر ہو جاتی ہے, کبھی کسی کا پاؤں لگتا ہے تو آگے پیچھے وہ لکڑی ہو جاتی ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ لکڑی جس جگہ پہ آپ نے رکھی ہے نا وہیں پر رہے, تو آپ اس میں کیل لگا کر زمین میں ٹھوک دیتے ہیں, اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں. اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں. اب وہ ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہلتی, کسی کے پاؤں لگنے سے نہیں ہلتی. تو یہی زمین کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا تو زمین کو حرکت سے بچانے کے لیے اللہ نے کیل لگا دی ہے زمین کے اندر تاکہ یہ زمین نہ ہلے. بہرحال ان پہاڑوں کی بات کریں یوسف بھائی تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اس کی ترغیب بھی دلائی ہے. صحیح. آپ دیکھیں 30ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے عجائبات کا ذکر فرما کر اللہ فرماتا ہے کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم نے کیسا تخلیق کیا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر ستون کے اتنے بھاری آسمان کو اور اتنے بڑے آسمان کو, اور صرف ایک نہیں 7 آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے. سبحان اللہ. اچھا 7 آسمانوں کی حقیقت مختلف ہے. تفسیر میں موجود ہے کہ کوئی آسمان سونے کا ہے, کوئی آسمان چاندی کا ہے, کوئی آسمان لوہے کا ہے. اس طرح ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے. واہ واہ واہ. اتنا بڑا آسمان ہے کہ زمین سے آسمان تک کی, پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی راہ ہے. اسی طرح پھر جو آسمان کی موٹائی ہے وہ 500 سال ہے. اچھا ایک آسمان کی ایک آسمان کی. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے. اور آپ یہ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں 7 آسمان چلے جائیں 7 آسمان. تو یہ اللہ نے بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے. تو رب نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کتنا بلند آسمان بنایا ہے. اور پھر ہمارے موضوع سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. واہ 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 سبحان اللہ. کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کیسے قائم فرمائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں. اور یہ پہاڑ صرف مٹی کے, ریت کے اور یہ پتھروں کے تودے نہیں ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے, جو کہ ہمارے سلسلے کا بھی ٹاپک ہے نعمتوں کی تلاش, ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمتیں رکھی ہیں. کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اگر اس پر غور کریں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر پہاڑ کے اندر جو اسٹون ملتا ہے نا جی, جس کو عموماً لفظوں میں ماربل بھی کہتے ہیں جی, اور اس کو جو ہے وہ گرینائٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا ماربل اور گرینائٹ بظاہر دونوں پہاڑوں سے نکل رہے ہیں. اب جو ماربل ہوتا ہے نا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچنز کے ٹاپ لگتے ہیں یا وینیٹیز کے ٹاپ بنائے جاتے ہیں, تو یہ نارمل ماربل کے بنائے جا سکتے ہیں.
اچھا اس پر آپ جب اس کو پالش کرنے کے لیے مشین پر لگاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف رگڑائی کرنے سے اس پہ چمک نہیں آ جاتی، بلکہ اس پر باقاعدہ آپ کو پالش استعمال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ عام پتھر ہے نا، اس پتھر کو اگر آپ کو چمکانا ہے تو اگر تو یہ ماربل ہے تو یہ بغیر پالش کے نہیں چمکے گا، اور اگر یہ گرینائٹ ہے تو یہ بغیر پالش کے چمک جائے گا۔ جب اس پر آپ اس کو چمکائیں گے اور اس کو جب آپ رگڑیں گے تو یہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے ایلیویشنز پر پتھر کا استعمال ہوتا ہے، تو ایلیویشن پر جہاں پر دھوپ کا استعمال ہوتا ہے، جہاں پر دھوپ لگتی ہے، وہاں پر اگر آپ ماربل لگا دیں گے تو کچھ دن کے اندر اس کی جو پالش ہے، چونکہ وہ آرٹیفیشل ہے، تو وہ کچھ دن کے بعد ڈل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ نے گرینائٹ لگا دیا تو اب جب تک یہ لگا رہے گا اس کی چمک میں یہ فرق جو ہے وہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ ڈل ضرور ہو جائے لیکن وہ چمک اس کی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ دونوں چیزیں نکل کہاں سے رہی ہے؟ پہاڑ سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے گھروں میں لگتا ہے، پھر اس میں دیکھیں نا کہ ایک بزنس کی بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ ماربل اور یہ گرینائٹ جو آپ نے نام لیا ہے، اگر اسی کی معیشت اور اسی کے بزنس کو دیکھا جائے، لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جی، اور شاید لاکھوں لوگ آپ نے کم کہا، چونکہ میرا بھی کچھ کنسٹرکشن کے حوالے سے تعلق ہے کہ صرف پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے کئی سارے ملکوں میں پاکستان کا یہ پتھر اور گرینائٹ یہ کال کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو بھیجتے ہیں، کتنا بڑا زر مبادلہ کمانے کا طریقہ ہے۔ اچھا حاصل کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں پہاڑ سے مل رہا ہے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ اگر پہاڑ کی بات کی جائے، پہاڑ کے اندر سے ہمیں گولڈ بھی ملتا ہے، پہاڑ کے اندر سے ہمیں جواہرات بھی ملتے ہیں۔ عمران بھائی میں ایک اور بات ہوں، جی، ہاں سبحان میں بھی بیان کریں گے۔ بلوچستان میں کوئی 50 سے 80 مڈ کے والکینوز ہیں، مٹی کے والکینو، اچھا پھر وہ بلاسٹ ہوتے ہیں۔ ویسے تو پہاڑ کے والکینوز تو دنیا میں کئی ساری جگہوں پر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت پاکستان کو کیسے عطا کی ہے؟ پاکستان میں مڈ کے والکینوز موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی رب کی شان ہے۔ آئیے کچھ ذرا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ مزید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کتنا اونچا اونچا پہاڑ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ اگر اس پہاڑ کو غور سے دیکھیں عمران بھائی، جی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا تودا ہے نا، جی، ایک چھوٹا سا اس کو پہاڑی کہہ لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی قسم کے پتھر موجود ہیں، الگ الگ کلر کے ہیں۔ ہم کوئی ماہر تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر کا پتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ براؤنش کلر ہے، سلور کلر، جی، پھر یہ آف وائٹ پتھر، پھر ریڈ پتھر۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ عبدالغفار بھائی موجود ہیں۔ عبدالغفار بھائی مجھے بتائیے کہ ان پہاڑوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ پہاڑوں سے ہمیں دیکھا جائے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو ایک پتھر ہے پڑا ہوا ہے صحیح، مگر الحمدللہ یہ جو ہمارا سمندر ہے جو اڑتا ہے یہ اسی کو بھی کور کر دیتا ہے، ہم لوگ سیفٹی میں ہوتے ہیں۔ یہ جو زلزلہ کے جھڑکے لگتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے اتنا مطلب زمین کو اچھالنے نہیں دیتا ہے، اس پہ مطلب ساکن رہنے کا یہ ایک ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ پہاڑ کی جو سائنس ہے نا، وہ سائنس یہ ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اتنا ہی جتنی اس کی ہائٹ زمین سے آسمان تک بڑھ رہی ہے، اتنی ہی اس کی ڈیپتھ زمین کے اندر جا رہی ہے، یعنی یہ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ جو میخیں بیان کیا گیا، یہ کیل بیان کیا گیا، تو اس پہاڑ کو جتنا زمین کے اوپر رکھا گیا اتنا ہی زمین کے نیچے تک اس کو ڈیپ کر دیا گیا۔ یہ بھی رب کی شان ہے، رب کی قدرت ہے۔ لیکن میں آپ کو اس پہاڑ کی ایک زبردست ایک شان بیان کروں۔ دنیا میں ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے حوالے سے خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہاڑ کی قسمت کے کیا کہنے، کیا بات، محبت کی بات چلی ہے، جی، تو اسی پہاڑ کے ایک محبت کا انداز میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیا بات۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب اس پہاڑ پر چڑھے نا، تو عاشقوں نے یوں لکھا کہ اس پہاڑ کو وجد آ گیا، وہ جھومنے لگ گیا، خوشی سے وہ جھومنے لگ گیا۔ اب جب جھومنے لگ گیا نا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی سے اس پہاڑ کو ایک ایڑ لگائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اگر دیکھا جائے اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو وہاں پر جو یہ 4 لوگ تھے، ایک تو نبی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ٹھیک ہے، ایک صدیق اکبر ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن جو 2 دیگر لوگ تھے نا،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ، یہ سبحان دونوں اللہ۔ ابھی حیات تھے، زندہ تھے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سبحان یعنی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دے دی سبحان کہ یہ اللہ، جو 2 ہیں نا یہ شہید ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ پہاڑوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جی ماشاء اللہ، تو یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یہ پاکستان کے کتنے حصے میں آئی ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بلند ترین پہاڑ موجود ہیں، جی اور ان بلند ترین پہاڑوں کی اگر ہائٹ پر غور کریں نا ہاں تو 8000 فٹ سے اونچی پہاڑ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں۔ ہاں، 8000 فٹ کی بلندی 8000 پہاڑوں کی ہے، فٹ کی بلکہ بلندی۔ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب جہاز اڑتا ہے نا تو تو اس کی ایک ایوریج جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 10,000 فٹ ہوتی ہے، اچھا۔ سطح سمندر سے 10,000 فٹ پر وہ فلائی کر رہا ہوتا ہے، اچھا 10,000 کی بلندی 10,000 پر، فٹ کی بلندی پر۔ تو یہ 8000 فٹ کے بلند پہاڑ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائے۔ آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جی یہ پاکستان میں ہمارے پاس دوسرے نمبر کا بلند پہاڑ ہے، اچھا دنیا میں دوسرے نمبر کا بلند پہاڑ ہے، اور پاکستان کا پہلا نمبر کا پہاڑ اچھا K2 کون سا ہے بھائی؟ K2۔ واہ اچھا۔ واہ واہ۔ اچھا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کو ایک پہاڑ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ پہاڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتا تھا، حضور سے دشمنی رکھتا تھا، اور وہ بھی مدینے میں موجود ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اس پہاڑ کا نام جبل عیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ پتھر ایک ہی ہیں، ایک پتھر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پتھر کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہاڑوں سے بڑے بڑے چشمے آپ نے بہتے دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی آبشاریں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ کس وجہ سے نکلتی ہیں؟ میں آپ کو قرآن کی آیت کی طرف لے کر چلتا ہوں یوسف بھائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ایندھن کسے کہتے ہیں؟ ایندھن، آپ نے جس چیز سے آگ کو جلانا ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لکڑیوں سے آگ جلانی ہے نا، تو لکڑیاں اس کے لیے ایندھن ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئلوں سے آگ جلانی ہے تو کوئلے اس کے لیے ایندھن ہیں۔ تو یہ ایندھن ہے، یعنی انسان اور پتھر جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ ان پہاڑوں نے جب سنا رب کا پیغام، رب کا حکم سنا کہ پتھروں کو تو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو یہ پہاڑ رونے لگے رب کے خوف سے، اللہ کے خوف سے رونے لگے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو چشمے نکلتے ہیں پہاڑوں سے، یہ پہاڑوں کے آنسو ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ ایک پتھر ہو کر تو اللہ کے خوف سے روئے، اور ہم اس کے آنسوؤں کو چشمہ کہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر، سرکار کا امتی ہو کر خوف خدا سے ہمارے آنسو نہ نکلے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے اس پر کچھ یوں غور کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کے انوائرمنٹ سے آپ نے بھی لطف اٹھایا ہوگا، ہمیں بھی بڑا مزہ آیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ڈیسٹینیشن، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا انتظار کیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔